ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطهر رواه أحمد والترمذي ابن ماجہ تمام تسبیح تعریف و توصیف بڑائی بزرگی حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ابو سما کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر مبعوث کیا پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں یوں ہی لاچار بے بس ادھر ادھر بھٹکتا ہوا منتشر نہیں چھوڑا بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں صراط المستقیم پر چلانے کے لیے روٹین پر گامزن کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا دار فانی کے اندر بعث کرتا رہا بھیجتا رہا جن میں سے ہمارے آخری جناب مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بے شمار درود و نازل ہوئی ان انبیاء پر خصوصاً خصوص جناب عالمی مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین جمعہ دیگر مصلیان کرام امت محمدیہ کے چھوٹے بڑے اپنا ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشین مائیں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے اس خطبے کے اندر جس موضوع کو میں منتخب کیا اور آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوا وہ میرا موضوع ہے اسلام میں مساجد کی اہمیت و ضرورت مساجد کے حوالے سے میں بات کروں اس سے قبل میں ایک بات سے آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ جمعہ کی فضیلت میں سے ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو اور کوئی شخص جب مسجد کے اندر داخل ہو تو اسے چاہیے جب داخل ہو رہا ہے تو اسے تحیۃ المسجد اس کو 2 رکعت ادا کرنی چاہیے یہ نہیں انتظار نہ کرے کہ اذان مکمل ہو جائے مکمل ہونے کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔
آپ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، اسے تحیۃ المسجد اور نوافل بھی کہا گیا ہے حدیث کے اندر. بہرحال چلتے ہیں میں آپ اپنے موضوع کی طرف، جو کہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے جمعہ کے اندر. تو آج جو موضوع میں نے منتخب کیا، یہ موضوع تمام کے تمام امت مسلمہ سے متعلق ہے. ہر ایک مسلمان، ہر ایک ایمان والا اس موضوع سے جڑا ہوا ہے. اگر اس موضوع سے اگر وہ ایمان والا، مومن والا نہیں جڑتا، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین پر مکمل طریقے سے ایمان لایا ہی نہیں، آخرت پر ایمان لایا ہی نہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہی نہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایمان والے وہی لوگ ہیں، یا اللہ سے محبت وہی لوگ کرتے ہیں، یا اللہ کی آخرت سے محبت وہی لوگ کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہی لوگ کرتے ہیں جو مسجدوں کو قائم کرتے ہیں، جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں. اللہ سے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں سے ہے ہم مسجد کی تعمیر کریں یا اس کے اندر حصہ لیں یا مسجد کی صاف صفائی کے اندر خیال کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارے ایمان میں سے ہے. میرے بھائیوں، میں آپ سب کو مساجد کے حوالے سے ایک نقطہ بیان کرتے چلتا ہوں، اور اس نقطے کو ہمیں یاد کرنا بہت اہم ہے، لازم ہے، ملزوم ہے، اسے ہمیں یاد کرنا ہی کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے زندگی میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس اسلام نے سورۃ النساء کے اندر، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم پر نماز کو فرض کر دیا گیا 5 وقت کو. ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا. اللہ رب العالمین نے ایسا کہا سورۃ النساء کے اندر کہ ہم نے مومنوں پر 5 وقت کی نماز کو ان کے مقررہ وقت میں ہم نے فرض کر دیا. اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے 5 وقت کو نماز جب فرض کیا ہے تو اس کو ہمیں ادا کرنا، اس کو پڑھنا ہم پر لازم ہو گیا. اور ایک چونکا دینے والی بات کہ اس نماز کو آپ گھر میں پڑھیں گے کسی عذر کے بنا پر، کسی شدید عذر کے بنا پر، تو نماز قبول نہیں کی جائے گی. بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی شدید عذر نہیں ہے، مثلا آپ سفر میں نہیں ہیں، مثلا آپ کو بیماری میں ایسی بیماری میں نہیں ہے جو آپ مسجد کے اندر آ نہیں سکتے، ایسی بیماری نہیں ہے، اور آپ بہانہ مارتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، آپ بہانہ مارتے ہیں ہم سفر ہے، مسجد میں ہم نہیں حاضر دے پائیں گے، اور آپ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں. ایسی حالت میں علماء کہتے ہیں کہ نماز نہیں درست ہے. اگر آپ کے اندر تندرستی ہے، صحت ہے، تو آپ کو مسجد کے اندر آنا لازمی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل امر ربی بالقسط، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد. کہ اللہ رب العالمین آپ میرے بندوں سے بتا دیجئے قل امر ربی بالقسط کہ تمہارا رب یہ حکم دے رہا ہے کہ تم عدل و انصاف کا پیمانہ رکھو، عدل و انصاف کرو لوگوں کے درمیان. واقیموا وجوہکم عند کل مسجد. اور جب نماز کا وقت ہو جائے، اللہ کی عبادت کرنے کا وقت ہو جائے، تو تم کو مسجد کے اندر حاضری دینی لازم ہے، ضروری ہے. تم کو بتا دو میرے بندوں سے. میرے بھائیوں، یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ یہ آیت نازل اس وقت ہوئی تھی جب ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنے آئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، میں مسجد کے اندر اکیلے چل کر نہیں آ سکتا، جب تک کوئی مجھے مسجد کا راستہ نہ دکھا دے میں آ نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رخصت دے دیجیے کہ میں گھروں کے اندر فرض کی نماز ادا کر دوں. جو 5 وقت کی نماز جو فرض کی گئی ہے امت مسلمہ پر، وہ 5 وقت کی نماز آپ مجھے اجازت دے دو کہ میں گھر کے اندر ادا کر لوں، کیونکہ میں دونوں آنکھوں سے نابینا ہوں، میں راستوں کو دیکھ نہیں سکتا. جب تک کوئی مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے راستہ نہ دکھا دے، میں مسجد کے اندر حاضری دینے کے قاصر ہوں، میں آ نہیں سکتا تھا. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جائیے رخصت ہے. اسی درمیان حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب مجھے بھیجا ہے، آپ کا رب مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے نبی کو بتلا دو، میرے رسول کو بتلا دو کہ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، کہ اپنے طرف سے حکم بنا دو اور یہ یاد رکھو، جا کر بتا دو کہ تمہارا رب یہ حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ عدل انصاف کرو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے، اللہ کے عبادت کا وقت ہو جائے، تو مسجد کے اندر حاضری دینی ضروری ہے. ظاہر ہے
اگر آپ کے علاقوں کے اندر مساجد نہیں ہوں گی، مساجد نہیں ہوگا تو آپ کہاں حاضری دیں گے، کہاں نماز ادا کریں گے؟ یہ فجر وقت جو 5 وقت کی نمازیں ہیں آپ کے علاقوں کے اندر، آپ کے قریوں کے اندر، آپ کے گاؤں محلوں کے اندر اگر مساجد نہیں تو آپ کہاں نماز ادا کرو گے؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اٹھا کر دیکھو، صحابہ کا زمانہ اٹھا کر دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے کے سارے مسلمان اکٹھے ہوتے، ہر ایمان والا اکٹھا ہوتا، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اگر کوئی صحابی اوجھل ہوتے یا کوئی شخص اوجھل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے فلاں شخص نظر نہیں آ رہا ہے، لوگوں کیا ہوا؟ وہ فلاں شخص نظر نہیں آ رہا ہے، لوگوں کیا ہوا؟ جواب آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہے، وہ تو بیمار ہے، بیماری اس کو لگ گئی ہے، وہ مسجد کے اندر آ نہیں سکتا، مسجد کے اندر آ نہیں سکتا، ایسی بیماری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے دعا کرتے، اس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، لا بأس تقول انشاءاللہ، یہ دعا کرتے میرے بھائیوں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مسجد کے اندر جمع ہونے کا ایک مقصد یوں بیان کیا گیا کہ آپ مسجد کے اندر جب آپ آئیں گے ایک دوسرے بھائی سے ملاقات ہوگی، اور اگلے دن آپ مسجد کے اندر آئیں گے، دوسری وقت کے نماز کے اندر آپ مسجد کے اندر آئیں گے، جب دوسرا بھائی نظر نہیں آئے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ نہیں آیا تو کوئی مسائل نہیں، نہیں آیا تو کوئی عذر ہے، آپ اس کی قیادت کے لیے جائیں، دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں میرا بھائی نماز کے اندر مسجد کے اندر حاضری کیوں نہیں لے کر آیا؟ اور اگر اس قیادت میں اگر آپ پاؤ کہ میرا بھائی بیمار ہے یا مصیبت میں تو آپ اس کا ساتھ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیادت بھی کرتے اپنے ساتھیوں کا، ہمیں بھی اپنے دوست احباب سارے کے سارے بھائیوں کا ہمیں قیادت کرنا ہے، اور ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ حق ہے کہ ہم جا کر اس اپنے بھائی مسلمان بھائی کا قیادت کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے اندر حاضری دینی لازم نہیں اگر کوئی عذر نہیں ہے تو، بہرحال تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے علاقوں کے اندر مساجد نہیں ہوگا تو ہم نماز کہاں ادا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ یہ ضرورت ہے، یہ مساجد کی ضرورت ہے، اہمیت ہے ہمارے اس اسلام کے اندر، ہمارے زندگیوں کے اندر۔ میرے بھائیوں، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری زندگی مساجد سے شروع ہوتی ہے اور مساجد پر ہی جا کر ختم ہوتی ہے، یہ بھی ایک چونکا دینے والی بات ہے، ایک چونکا دینے والی بات ہے۔ ہاں، کسی بچے کی ولادت ہوئی، مولانا کو پکڑنا ہو، عقیقے کی دعا پڑھانی ہے، ہاں اذان دینی ہے، یہ بھی ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے، حالانکہ حدیث و قرآن کے اندر نہیں ملتا کہ کوئی بچہ جب ولادت ہو تو اس کی کان کے اندر اذان دی جائے، کئی لوگوں نے اس بات کو کہا، مگر آپ علماء کی کتاب چھان بین کرو، پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں تھا۔ کئی ساری کتابوں کے اندر لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن یا حضرت حسین کی جب ولادت ہوئی تو کان میں اذان دی تھی، ایسا کوئی ثبوت نہیں، کہیں ثبوت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی مساجد سے شروع ہوتی ہے اور مساجد کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ جب انتقال ہوا، امام صاحب کو پکڑنا ہو، امام صاحب کو پکڑنا ہو، امام صاحب آ رہے تھے مسجد کے اندر رہتے، جائیے بھائی لے کے آئیے۔ اور اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات، اگر آج ہم مسجدوں کو قائم نہیں کریں گے، مدارس کو قائم نہیں کریں گے تو یاد رکھو یہ آپ کی حکومت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو مسجد قائم کر کے دے گی، یہ اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر آپ خرچ نہیں کریں گے، آپ مسجد کو تعمیر نہیں کریں گے، مسجد کی تعمیر میں حصہ نہیں لیں گے تو یاد رکھو آپ کی اس کی حکومت نہیں ہے کہ حکومت آپ کو مسجد بنا کر دے، یا آپ کے مسجد آپ کو مدرسہ بنا کر دے، یا آپ کے اسلام کے قلعے کو مضبوط کرے۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ ہمارا قلعہ ہے، اگر یہ مضبوط نہیں رہا تو یقین مانو آنے والی نسل جو آج تہذیب و تمدن میں ہے وہ نہیں رہے گی۔ آج ہمارے بچے جانتے ہیں کہ ہمیں اٹھنا ہے تو کیسے، ہمیں بیت الخلاء میں جانا ہے تو دعا پڑھنا ہے، نکلنا ہے تو دعا پڑھنا ہے، ایک بھائی سے ملو دوسرے بھائی سے سلام کرو۔ آج معلوم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے، اگر بھول گیا تو بسم اللہ کی اولی اور آخری پڑھنا ہے درمیان میں۔ یہ ساری چیزیں جو تہذیب و تمدن ہے، بازار کے اندر مارکیٹوں کے اندر ہو تو ہمیں دعا پڑھنی ہے، مسجد کے اندر داخل ہو تو دعا پڑھنی ہے، باہر نکلنا تو دعا پڑھنا ہے، ہمیں بڑے بھائی کا ادب، چھوٹے بھائی کا شفقت اور رحمت ان پر کرنا ہے، اور ماں باپ کی بھی ادب ہمیں کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں تہذیب و تمدن اللہ کی قسم کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں دی جاتی ہے، اللہ کی قسم کسی کالج کے اندر یہ تہذیب و تمدن نہیں دی جاتی ہے۔ اگر یہ تہذیب و تمدن یہ جو سکھایا جاتا ہے آپ کے بچوں کو، یہ مساجد کے اندر سکھایا جاتا ہے، ان مدارسوں کے اندر سکھایا جاتا ہے، اور بڑے ہی کمزور اور بڑے ہی لاچار ہیں کہ اسی مساجد کو ہم مضبوط نہیں کر پا رہے ہیں، ان مدارس کو ہم ان کی تعمیر کو، ان کی بنیاد کو مضبوط نہیں
غربت والے ہیں, بڑے لاچار ہیں, بڑے کمزور ہیں, کیا کر سکتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر پائیں گے میرے بھائیوں, ایسے ہی رہ جائیں گے جیسے ہیں. ہاں اب تو یہ تو نئی بات آ گئی ہے مارکیٹ میں, ہاں کہ جو ذمہ دار ہے وہی دیکھے ہمارا کیا کام ہے, جو ٹھیکہ اٹھایا ہے مسجد کی تعمیر میں وہی دیکھے ہمارا کچھ اس میں ہمارے اس میں کچھ رول نہیں ہوگا میرے بھائیوں. یہ ہمارا کارواں ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے, یہ حالانکہ بالکل ناجائز اور درست نہیں ہے. کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ مساجد کی یا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے. مسجد کی تعمیر کرنے میں, مسجد کی تعمیر یا بنانے میں, اللہ کا گھر تعمیر کرنے میں کسی ایک شخص کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمام اہل اسلام کا ہونا چاہیے میرے بھائیوں. یہ آیت اٹھا کر پڑھیں سورۃ السبا کی, سورۃ السبا کی آیت اٹھا کر پڑھیں, آیت نمبر 63 یا 43 ان دونوں میں مجھے مشاہدہ کرتا ہے میرے خیال سے 63 کے اندر, سورۃ السبا 63 کے اندر وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. میرے بھائیوں اس آیت کی تفسیر علماء کہتے ہیں کوئی ایک شخص مسجد کی تعمیر میں خرچ نہ کرے یا اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے, سارے لوگوں کو خرچ اٹھانا ہے. یہ اہل اسلام کا کیا ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. اور یقین مانو اللہ رب العالمین کو اس کائنات کے اندر, اس روئے زمین پر اگر کوئی زمین یا کوئی جگہ سب سے زیادہ اگر محبوب ہے تو کون سی جگہ ہے, وہ مسجد کی جگہ میں ہے. اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسند مسجد کی جگہ ہے. وہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے, مسجد ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے میرے بھائیوں, صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الى الله مساجدها, احب البلاد الى الله مساجدها. اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ محبوب وہ مسجد کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس کا الٹا دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسند کون سی جگہ ہے, تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ابغض البلاد الى الله اسواقها. اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسند, سب سے زیادہ نامقرون اللہ رب العالمین کو بازار ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین بازار کو پسند نہیں کرتا, اللہ رب العالمین مارکیٹوں کو پسند نہیں کرتا, چونکہ ہماری ضرورت ہے, مساجد بھی ضرورت ہے اور بازار بھی ضرورت ہے. ہم بازار نہیں جائیں گے تو کھائیں گے کیا, ہم مارکیٹ نہیں جائیں گے تو ہماری تجارت چلے گی کیسے, ہم مارکیٹ نہیں جائیں گے تو ہم لا کر گھر میں پکا کر کھائیں گے کیا. مسجد بھی ضرورت ہے اور بازار بھی ضرورت ہے. اب ان دونوں کے اندر فرق کیسے کریں گے, دونوں ضرورت ہے, دونوں لازم ہے ہم پر. ہم مارکیٹ نہیں جائیں گے تو تجارت آگے نہیں چلے گا, ہم کھائیں گے کیا, ہمارے بچے کیا کھائیں گے. ہم مساجد کے اندر نہیں جائیں گے تو عبادت کیسے کریں گے. دونوں لازم ہیں, دونوں ضروری ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بازار کے اندر جانے میں جلدی کرو. آپ جانو کہ یہ وقت ہے مارکیٹ کا, اس سے پہلے آپ جاؤ, چیزوں کو لو اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہاں سے آپ نکلو اور دعا پڑھ کے داخل ہو میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی کہ دعا پڑھ کر داخل ہو اور وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکلو. اور مساجد کے اندر تو بھائی سب ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک مومن کو سکون کہاں ملتی ہے, وہ مساجد کے اندر ملتی ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے ایسے ایک شخص کو اپنے عرش الہی کا جگہ دے گا قیامت کے دن, جہاں پر ساری کی ساری انسانیت مصیبتوں میں ہوگی, پریشانیوں میں ہوگی, اور سورج کے آنکھ پر اللہ رب العالمین لا کر کھڑا کر دے گا. ایسی مشکلات میں بھی اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو. میرے بھائی صحیح بخاری کی روایت ہے نمبر 60 کے اندر یعنی 660 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہو, ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ساری پریشانیوں سے, ساری گرمی سے, ساری مصیبت سے نکال کر اپنے عرش عظیم کے نیچے جگہ دے گا. میرے بھائی یہ بہت بڑی بات ہے, ایک مومن کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. مگر آج ہم بھی ہیں کہ مسائل سے دل نہیں لگتا. آج الحمدللہ دیکھیے مسجد بھری ہوئی ہے, ہاں امام کو خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ مسجد بھری ہوئی ہے. مگر افسوس اس بات کی ہے کہ جمعہ کا دن جیسے ہی گیا اصل کے اندر مشکل سے 3-4 صفحے نظر آتی ہیں. کیا آپ کے دلوں کے اندر مسجد کی محبت نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ مسجد کے اندر چلو اللہ کی عبادت کرو؟ کیا آپ نہیں چاہتے میرے بھائیوں مارکیٹوں کے اندر دیکھ لو کھچا کھچ,
جگہ نہیں ملتا کہ پیر کہاں رکھا جائے میرے بھائیوں. اور یقین مانو سب سے زیادہ خواتین نظر آتی ہیں مارکیٹوں کے اندر, اور خواتین کو اس چیز سے بچنا چاہیے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساجد اور بازاروں کے اندر فرق نہ بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنو, مارکیٹوں کے اندر جتنے فتنے ہوتے ہیں سارے کے سارے وہیں سے ایجاد ہوتے ہیں, جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں وہیں سے نکلتے ہیں. اور وہاں شراب کا اڈا, جوا کا اڈا, زناکاری کا اڈا, ہر برائی پائی جاتی ہے. چوری چکاری اور جتنی برائیاں وہاں پائی جاتی ہے شاید ہی کہیں برائی پائی جاتی ہو. سود, لین دین, جھوٹ بولنا, گالی, لایانی باتیں, فحش باتیں, ساری کی ساری برائیاں مارکیٹوں کے اندر ہی کی جاتی ہے. اور اس کا الٹا اگر ہم دیکھ لیں مسجد کے اندر تو اللہ ماشاء اللہ کوئی جذباتی نہ ہو تو زبان سے گالی کوئی نکالنے والا نہیں. ہاں ہمارے زبان بھی بھائی ایسے ہیں جو مسجد کے اندر جذبات میں آتے ہیں, ہاں تو وہ بھی گالی دینا شروع کر دیتے. اس چیز سے بچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بتلایا کہ بازار کیسا ہے, مسجد کیسی ہے. اگر بازار کی چیز یہاں پر ہم کر دیا جائے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر خرید و فروخت کو مکروہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسجد کے اندر کوئی چیز بیچی نہیں جائے گی, کوئی چیز خریدی نہیں جائے گی. اگر سن دیکھ رہے ہو کوئی شخص کچھ بیچ رہا ہے, کچھ خرید رہا ہے, تو اس پر لعنت بھیجو کہ اللہ اس کے مال کے اندر نفع مت دینا, اللہ اس کے مال کو تو نقصان کر دے, ضائع کر دے. معلوم یہ ہوا کہ یہ خریدنا بیچنا صرف بازار کے اندر اور مسجد کے اندر صرف عبادت کا ہی کام کرنی ہے میرے بھائیوں. اور مسجد کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, تلاوت سے مسجدیں گونجتی رہتی ہیں, اللہ کی تکبیر سے مسجدیں گونجتی رہتی ہے. یہاں پر قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں, نمازیں ادا ہوتی ہیں, اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ساری کی ساری عبادتوں کو ہم مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں. یہی چیز مارکیٹوں کے اندر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. 8 جگہ ایسے ہیں جہاں پر آپ نماز نہیں ادا کر سکتے. ان میں یہ بھی ہے کہ آپ جہاں لوگ چلتے ہیں ان کے راستوں میں آپ نماز نہیں ادا کر سکتے. جہاں لوگ جاتے ہیں ان کے راستوں میں آپ نماز نہیں ادا کر سکتے. میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ مارکیٹوں کے اندر اور مساجد کے اندر بہت فرق ہے, اور ان دونوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین مسجد سے محبت کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین بازار سے محبت نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کی نظر مکروہ چیز ہے وہ, جو کہ ہماری ضرورت ہے, ہمیں جاننا چاہیے, ضرورت ہے, مگر اپنے نفس کو بچا کر, اپنے خواہشات کو دفنا کر, اپنے خواہشات کو مار کے اور جلدی جاؤ اور جلدی نکلنے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں آئے دیکھتے ہیں مسجد کے حوالے سے دوسری حدیث. پہلی حدیث میں نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین کو مسجد سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قائم کرنے کے لیے حکم دیا, کہا اپنے علاقوں کے اندر, اپنے محلوں کے اندر مسجد کو قائم کرو, مسجد کو بناؤ, اور بنانے کے بعد اسے ویران نہ چھوڑو, اس کی صاف صفائی کا خیال کرو, اس کو ویران نہ چھوڑو, اس کے اندر نمازیں ادا کرو, اللہ کی عبادت کرو اس کے اندر. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں میرے بھائیوں. رواه ابو داؤد کی حدیث ہے, ترمذی کی حدیث ہے, 2-3 لوگوں نے اس کو روایت کیا اس حدیث کو. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد في الدور, اپنے علاقوں کے اندر, محلوں کے اندر, قریوں کے اندر مسجدوں کو قائم کرو. ببناء المساجد, مسجدوں کو بناؤ, اللہ کے گھر کی تعمیر کرو, اور تعمیر کرنے کے بعد یوں ایسا نہ چھوڑ دو, تنظف وتطیب, اس کو خوشبو سے پاک رکھو, اس کی صاف صفائی کا خیال رکھو. اور اے مسلمانوں, اے امت محمد کے لوگوں, سنو, کان کھول کر سنو. آپ یہ نہ سوچو کہ یہ صاف صفائی کا ذمہ دار صرف مؤذن صاحب ہے, اس مسجد کی صاف صفائی کا خیال صرف امام صاحب رکھیں گے یا اس مسجد کے ذمہ دار رکھیں گے. اللہ کی قسم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عرضت علی امتی, عرضت علی امتی, کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن میرے امت کے اس نیکی کو بھی پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین اس نیکی کو بھی پیش کرے گا جو میرا ساتھی یا اللہ رب العالمین کا بندہ مسجد سے ایک دن کا بھی باہر نکال کر پھینکا ہو, ایک دن کا بھی مسجد سے نکال کر باہر پھینکا ہو, یہ بھی نیکی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کی جائے گی میدان محشر کے اندر. ذرا سوچو, اگر ایک نیکی کم پڑ رہی ہو میدان محشر کے اندر, قیامت کے اندر ایک نیکی کم پڑ رہی ہو, اور اللہ رب العالمین کہے خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا, اللہ کہے گا اے فرشتوں پکڑو اور جاؤ پھینک دو جہنم کے اس کو, جہنم کے جس کو گھسیٹتے ہوئے. اللہ رب العالمین یہ حکم سنا دے, اور اتنے میں ہی اللہ رب العالمین تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. وما کان ربک نسیا, رب بھولتا نہیں, میرے رب کو سب یاد ہے, مگر آزمائش ہے. اللہ رب العالمین کہے گا فرشتوں رکو, میرا بندہ جو ہے ایک نیکی اور کیا ہوا ہے,
کو وہاں مت لے کر جاؤ، ایک نیکی کا حقدار ہے اور وہ نیکی کیا ہے؟ وَرْزِقْ عَلَىٰ أُمَّتِي قَدْرَ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ مساجد سے ایک دن کا اٹھا کر وہ باہر پھینکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اسی نیکی کی بنا پر اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمیں جنت اپنا دے دے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ ذرا سوچو، مسجد کو قائم کرو، اللہ کے گھر کو تعمیر کرو، اور یہ نہ سوچو کہ مسجد کی تعمیر اس طرح کی جائے گی کہ آپ نے شروعات کیا اور اینڈنگ تک آپ جڑے رہو تبھی اللہ آپ کو دے گا۔ نہیں، آپ مسجد کے اندر آپ 10 روپیہ دے دیں، مسجد کے اندر آپ 2 روپیہ دے دیں، 1 روپیہ دے دیں، مگر وہ 1 روپیہ، وہ 10 روپیہ، وہ 20 روپیہ، وہ 50 روپیہ، وہ 100 روپیہ، جتنا اللہ نے آپ کو عطا کر کے رکھا ہے، ان میں سے آپ نے اگر تھوڑا بھی دے دیا، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اور دینے کا جو مقصد ہو، جو نیت ہو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ہو، یہ نہیں دکھاوا نہیں چلے گا۔ اگر دکھاوا کرو گے اللہ رب العالمین بڑی بڑی باتوں کو اللہ رب العالمین اس کو نابود کر دے گا۔ میرے بھائیوں، انبیاء کے بارے میں اللہ رب العالمین تقریباً 18 نبیوں کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ قرآن مجید کے اندر 18 انبیاء کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین، اور ذکر کرنے کے بعد سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے 7 پارے کے اندر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ میرے انبیاء اگر شرک کیے ہوتے تو ان کے نامہ اعمال کو میں ضائع کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہ ریاکاری شرک تک لے کے جاتی ہے، یہ ریاکاری شرک تک لے کے جاتی ہے میرے بھائیوں۔ تو معلوم یہ ہوا ریاکاری سے بچنا ہے، ہم 1 روپیہ 2 روپیہ جو دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، اور یہ بھی سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اپنے گھر کی تعمیر نہیں کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے ساتھیوں، سنو، سوچو، غور کرو کہ ہم مسجدوں کو تعمیر کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہم مسجد کی تعمیر میں حصہ کیوں نہیں لے رہے ہیں۔ ذرا سوچو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو وہ پہلے اپنا گھر نہیں بنا رہے ہیں، اپنے گھر کی تعمیر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، نبی مسجد نبوی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، اور یہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی بنیاد اور اس کی بن کے تیار ہونے کا واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ میرے ساتھیوں۔ ذرا سنو میرے بھائیوں، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے ہمارے آپ کی طرح کہ ہم نے اپنے جیب سے نکالا 10 روپیہ دے دیا مسجد کے اندر، اب ذمہ دار جانے اور اس کے امام صاحب جانے اور اس کے مجھے صاحب جانے۔ ایسا نہیں تھا۔ جب مسجد نبوی قائم ہو رہی تھی تو چھوٹے سے لے کر بڑا تک، چھوٹے سے لے کر بوڑھے تک، ہر کوئی اس مسجد کے اندر اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے۔ اللہ نے جس کو جیسا عطا کیا ویسا کر رہا ہے، دے بھی رہا ہے اور کام بھی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی مستری بنا ہوا تو کوئی لیبر بنا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے رحمت للعالمین خود کام کرتے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ میرے بھائیوں، پتھر اٹھاتے اور لے کر جاتے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے میرے بھائیوں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھتے کہ میرے صحابہ پتھر اٹھا کر لے کر جا رہے تعمیر کر رہے مسجد نبوی کی، تو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر للانصار والمہاجر، اللہم اغفر للانصار والمہاجر، اے میرے پروردگار میرے انصار اور مہاجرین کی تو بخشش عطا فرما، اے پروردگار میرے انصار کو بخش دے، اے پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اور کہتے، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، اے پروردگار تو بہتر جاننے والا ہے، تو بہتر جاننے والا ہے کہ دنیا کی زندگی بہتر ہے یا آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ اے پروردگار میرے صحابہ کی اخروی زندگی کو تو بہتر بنا دے، اے پروردگار تو میرے صحابہ کی زندگی تو اللہ رب العالمین اصل زندگی میں ڈھال دے، اخروی زندگی کو بہتر بنا دے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کس وقت؟ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی، اپنے صحابہ کو دعا دے رہے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم یہ مسجد کے اندر یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں تو یہاں کے امام کو چاہیے کہ دعا دے، یہ چاہیے کہ دعا دے، یا جو دیکھ رہا ہے کہ فلاں بھائی نے وہ صدقہ دیا یا فلاں بھائی نے مسجد کے اندر کیا ہے تو اس کے لیے اسے چاہیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں دعا کرے، اللہ اس کے مال کے اندر اور تو زیادتی دے اور اضافہ فرما کہ صدقہ کرے، خیرات کرے، یا اللہ کے راہ میں دے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو گے تو میرے بھائی ایک فرشتہ نازل ہوگا اور وہ دعا کرے گا، اے اللہ یہ جو بھائی اس کے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ تو بھی اس کو عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، ہم اگر کسی بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے بھائی کے مال میں اتنا اضافہ کر کہ میرا بھائی مسجد کی تعمیر کرے، میرا بھائی جو غریبی میں اس غریبی سے غربت سے نکل جائے، تو ہم چپ
तरीके से दुआ कर रहे हैं तो मेरा परवरदिगार सुन रहा है। मेरे रब की पकड़ भी बहुत मजबूत है, मेरा रब सुन रहा है, बोल नहीं रहा है। और वो एक फरिश्तों को भेजेगा, वो फरिश्ता आएगा और आपकी दुआ पर आमीन कहने के बाद कहेगा, ए अल्लाह ये भाई जो भाई के लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह भी वही चीज तो अता कर। ये कितनी बड़ी बात है कि हम अपने भाई के लिए दुआ करें और फरिश्ता हमारे लिए दुआ करे, अल्लाह जो मांग रहा है उस भाई के लिए अल्लाह तुम ही से अता कर दे। मेरे भाई कितनी बड़ी बात है। तो अपने भाई के लिए दुआ करें, अगर आपके पास है आप ले और अल्लाह से दुआ करें। और ये दुआ हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सीखनी चाहिए कि जब वो खाने काबा की नए सिरे से तामीर कर रहे थे तो मेरे भाइयों सूरह बकरा पहले पारे की आयत तकरीबन 18 और 19 सफ़े के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, व इज़ यरफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इस्माईल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम नए सिरे से खाने काबा की जब तामीर कर रहे थे तो वो दुआ कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए परवरदिगार जो ये बातें कर रहे हैं या जो नेकी कर रहे हैं, ये जो बुनियाद उठा रहे हैं, अल्लाह से कबूल फरमा। हमें मालूम ये हुआ कि अगर हम कोई भी जरा सी नेकी करें, छोटी नेकी बड़ी नेकी कैसी भी नेकी करें, तो उसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह तो इस नेकी को कबूल फरमा, ए परवरदिगार तो इस नेकी को कबूल फरमा। मेरे भाइयों मालूम ये हुआ कि मस्जिद की अहमियत हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। हमारे ज़िंदगी के अंदर मस्जिद की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत ज़रूरत है। अगर इन मस्जिदों को अगर हम कायम नहीं किए, इसकी तामीर अगर हमने नहीं किया, तो एक वक्त ऐसा आने वाला है कि हमारे जहन से, हमारे नस्ल से तहजीब व तमद्दुन चला जाएगा, कुछ हाथ काम नहीं आएगा मेरे भाई, कुछ हाथ नहीं आएगा। मालूम ये हुआ मेरे भाइयों कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम मस्जिदों को कायम करें, मस्जिदों को बनाएं और उसको पाक साफ सुथरा रखें मेरे भाइयों। और ये हमारी ईमान में से है। हम मस्जिदों को कायम करेंगे, मस्जिदों को बनाएंगे, मस्जिद को पाक साफ रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो हमारे ईमान में से है। ये मेरे परवरदिगार गवाही दे रहा है। सूरह बकरा उठाकर पढ़ो आप, सूरह बकरा पारा नंबर 10 और सूरह नंबर 9 के अंदर उठाकर देखो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यअमुरु मसाजिद मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि ईमान वाला वही है, अल्लाह पर ईमान वही लोग रखते हैं, अल्लाह के आखिरत पर ईमान वही लोग रखते हैं जो मस्जिदों को कायम करते हैं, जो मस्जिद की तामीर करते हैं या मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेते हैं, वही लोग ईमान वाले हैं। उन्हीं के दिलों के अंदर ईमान है। मेरे भाइयों तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं, हम क्यों पीछे भाग रहे हैं? हमें तो आगे बढ़ना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए, मस्जिदों को तामीर करना चाहिए, मस्जिदों को बनाना चाहिए। और अल्लाह के फरमाता है वाक़ीमुस्सलाह, और नमाज अदा करो, नमाज कायम करो, वहाँ जो ज़कात और ज़कात अदा करो, ज़कात दो अल्लाह तआला में। मेरे भाइयों और अल्लाह इरशाद फरमाते आगे, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और वो लोग सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले हैं, और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले हैं। फअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, और ये लोग कामयाब हैं। मालूम ये हुआ मस्जिदों की तामीर, अल्लाह का घर बनाएंगे, अल्लाह के रास्ते में देंगे और नमाज अदा करेंगे, ज़कात अदा करेंगे और सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, तो हम हिदायत वाले, हम कामयाब वाले हैं। वरना हम कामयाब वाले नहीं है मेरे भाइयों, वरना हम कामयाब वालों में से नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा, आप जानते हैं सहाबा को, उन सहाबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई ऐसे सहाबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत माल देकर रखा था, बहुत माल देकर रखा था, गनी थे, अमीर थे। और उनमें से नामचीन सहाबा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके पास बहुत मालदार था, इनका लक़ब ही गनी था कि गनी है, मालदार है। मेरे भाइयों ये ऐसे सहाबी है, ये ऐसे मालदार हैं कि वो सिर्फ अल्लाह के राह में लुटाने वाले हैं। हमारे तरह एक नंबर की कंजूस और बखील नहीं, हमारे तरह नहीं। हाँ, हमारे अंदर तो एक ये चीज़ आ गई है कि अल्लाह ही ने हमको दिया और अल्लाह के रास्ते हम नहीं दे रहे, अल्लाह ही ने हमको दिया और अल्लाह के रास्ते में नहीं दे रहे। अरे मेरे भाइयों जरा अकल लगाओ, जब हमारी विलादत हुई थी, जब अल्लाह हम पैदा हुए थे, तो हम क्या लेकर आए थे? एक कपड़ा भी नहीं लेकर आए थे। हम आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जब दुनिया के अंदर हमारी विलादत हुई थी, अपने माँ के पेट से जब निकले थे बाहर, तो एक जोड़ा कपड़ा नहीं लेकर आए थे, एक चिंदी, एक धागा नहीं लेकर आए थे। ऐसे ही आए थे और ऐसे ही जाने वाले हैं, नामाए में लेकर जाने वाले हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद जो नाम मिला, जो शोहरत मिली, जो मालदारी मिली, जो लक़ब मिला कि फला साहब बहुत अमीर हैं, फला साहब बहुत बड़ी गाड़ी में चलते हैं, फला साहब बंगले में रहते हैं, फला साहब के बहुत सारे फ्लैट हैं, बंगले हैं, प्रॉपर्टियां, ज़मीन है, बहुत सारी माल, बहुत सारी दौलत है। हाँ, वो कहाँ से मिला? वो दौलत, वो इज्जत, वो शोहरत को कौन दिया?
اللہ رب العالمین نے تم کو دیا ہے، اللہ ہی نے تم کو دیا ہے، اور اللہ نے دیا اور اللہ کے راستے میں نہیں دینا چاہتے ہو۔ ہم کتنے بڑے بیوقوف ہیں، ہم کتنے بڑے بیوقوف ہیں میرے بھائیوں۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی شخص ہمیں قرضہ دے دے اور پھر دوبارہ وہ مانگے تو ہم کہیں سے ملا کر دیں گے، کیوں؟ ہمارے کام میں وہ کام آیا تھا، ہمارے ٹائم پہ وہ کام آیا تھا، کہیں سے ملا کر اس کو عطا کریں گے۔ اور اللہ ہی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، نام دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، بنگلہ دے رہا ہے، گاڑی دے رہا ہے، ساری چیزوں کو اللہ عطا کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے دو، میرے راستے میں خرچہ کرو، مسجد کی تعمیر کرو اور مدارس کو مضبوط کرو، تو ہم اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے۔ ہم کتنے بڑے بیوقوف ہیں، ہم کتنے بڑے بیوقوف ہیں، ذرا سوچو۔ ہم بہت بڑے بیوقوف ہیں کہ اللہ ہی نے دیا اور اللہ کو نہیں دے رہے، اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ مجھے جو میرے راستے میں خرچ کیا گویا کہ اس نے مجھے قرضہ دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم قرضہ اللہ رب العالمین کو دینے کے لائق ہیں نہیں، ہم اللہ کو قرضہ دینے کے لائق نہیں ہیں، مگر اللہ کہتا ہے اگر تم میرے راستے میں دے رہے ہو، مساجد کی تعمیر میں دے رہے ہو، تو گویا کہ تم نے مجھے قرضہ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو بات چل رہی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان کو 5 عقد دے کر رکھا تھا، اور یہ مسجد نبوی کی تعمیر یوں کیا کرتے تھے، وہ مسجد نبوی کی تعمیر یا اس کی توسیع میں آئے دن کوئی نہ کوئی خرچہ نکالا کیا کرتے تھے، اپنے جیب سے کوئی نہ کوئی اخراجات مسجد کے اندر دیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی اہم رول ادا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، صحابہ دیکھتے بولتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مسجد کی تعمیر میں ہی مزہ آتا ہے کیا؟ ان کو صرف ایک ہی کام نظر آتا ہے کہ جب دیکھو مسجد کی توسیع، جب دیکھو مسجد کی توسیع، مسجد کے لیے دیا ہے، جب دیکھو جب وہی کام۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس اعتراض سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگوں سنو، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی کو اپنے کان سے فرماتے ہوئے سنا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا، کہا کہ جس نے من بنا للہ مسجدن، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، جس نے اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر میں خرچہ کیا یا حصہ لیا ہے، اور حصہ لینے کے بعد، تعمیر کرنے کے بعد اس کی نیت درست تھی، اس کا اخلاص درست تھا، اس کا مقصد درست تھا، کسی کو دکھانے کا مقصد نہیں تھا، میرے بھائیوں، وَيَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ خرچہ کیا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ، اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر اس کو ایک گھر بنا کر دے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر ہماری اتنی ملکیت نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہم کہیں ایک اینٹ رکھ دیں، ایک اینٹ رکھ دیں، جب تک زمین ہماری نہ ہو، ہماری اتنی ضرورت نہیں کہ ہم زمین کے اندر کہیں ایک اینٹ رکھ دیں، ہمارے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اگر اللہ رب العالمین کے مسجد کی تعمیر میں اگر ہم 2 روپیہ 4 روپیہ 10 روپیہ جو اللہ نے عطا کیا وہ عطا ہم دیں گے تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر ہمیں ایک گھر دے گا۔ ارے مسلمانوں، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ ہم 1 روپیہ دے دیں اور اللہ جنت کے اندر میں گھر دے دے؟ ہمیں تو یہاں دنیا کے اندر عیش و آرام نہیں ملا، دنیا کے اندر صرف ہم بھاگتے رہے، یہاں سے وہاں بھاگتے رہے، دولت کے پیچھے بھاگتے رہے، گاڑیوں اور بنگلوں کے پیچھے بھاگتے رہے، دولت کے پیچھے بھاگتے رہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ کم سے کم آخرت تو بنا لیں، کم سے کم آخرت تو سنوار لیں۔ میرے بھائیوں، 1 روپیہ اگر آپ دے رہے ہو، اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں گھر دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جنت ہر مومن کی متلاشی ہے، یہ جنت ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ جنت مجھے ملے۔ اتنے سارے لوگ یہاں پر ہیں، اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ جنت نہیں چاہتے؟ کیا آپ جنت نہیں جانا چاہتے؟ کیا آپ جنت نہیں جانا چاہتے؟ ان سارے لوگوں سے پوچھو کون ایسا شخص ہے جو کہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کھڑے ہو کر کہہ دے کہ اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے جو کہہ سکے مجھے جنت نہیں چاہیے۔ ہر کوئی جنت کا متلاشی ہے، تو جنت پانے کا فارمولہ یوز کیوں نہیں کرتے؟ جنت پانے کا فارمولہ یوز کیوں نہیں کرتے؟ یہ فارمولہ ہے جنت میں جانے کا، ایک ذریعہ، ایک راستہ جنت میں جانے کا۔ 1 روپیہ دو اور آپ کو جنت ملے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ اگر جس نے اب خود سے نیت سے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اپنی نیت سے، خود سے، دل سے اگر وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کی جنت تو پکا ہے، اس کی جنت تو پکی ہے۔ میرے بھائیوں کے نبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ بہرحال وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، وقت زیادہ ہے تو چونکہ بہت مختصر ہو جاتا ہے، میں نے 2-4 منٹ زیادہ لے لیا۔ بہرحال آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کے اندر حصہ لینے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہمیں بھی تو یہ توفیق دے کہ ہم بھی مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیں۔ پروردگار، ہمیں مسجد کی جو کام ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے بھی لے۔ پروردگار،
جو مساجد کے جو مدارس کے جو کام ہوتے اللہ رب العالمین تو ہم سے لے. اے پروردگار تو ہمارے ان مساجد اور مدارس کے دلوں کو مضبوط کر دے. اے پروردگار تمہارے قدموں کو اس زمین کے اندر جما دے. پروردگار جو تیرا وعدہ ہے کہ تجھ پر اگر ہمارا توکل ہوگا تو پروردگار تمہاری خلافت بنا دے گا. اے پروردگار ہماری جو بھی توکل ہے ٹوٹی پھوٹی، اے پروردگار اس توکل کو تو مضبوط کر اور ہماری بنیادوں کو تو مضبوط کر. اے پروردگار آج جو مسلمان بھائی بیمار ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے پروردگار اسے اس بیماری سے شفا کاملہ عطا فرما. اے پروردگار آج جو مسلمان بھائی کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی ظالم کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اللہ رب العالمین تو اس پر رحم فرما، اس پر شفقت کر اللہ رب العالمین سے تو چھوڑ دے. اللہ رب العالمین تو ان ظالموں سے تم محفوظ کر دے. اے پروردگار تو ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار تو ہمارے اسلام کی حفاظت فرما. اے پروردگار تو ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والے نسل کو تو نمازی بنا، ان کو اسلام والا بنا، اسلام کا دفاع کرنے والا بنا. اے پروردگار ہمیں اس کائنات کے اندر جب بھی زندہ رکھ تو توحید اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید اسلام پر ہو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات وما علينا الا البلاغ.